وہ یا تو جزا ہوگی جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور یا سزا ہوگی تو دوزخ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ گویا کہ پہلی 4 صورتوں کے پہلے 4 سال میں نازل ہونے والی صورتوں کا خلاصہ۔ درمیانی 4 سالوں میں پھر توحید کے مضمون کا اضافہ ہوا، زیادہ زور توحید پر۔ ویسے تو یہ کہ توحید ابتدائی 4 سال کی صورتوں میں بھی آپ کو مل جائے گی، لیکن درمیانی 4 سال کی صورتوں میں گویا کہ اصل فوکس توحید پر ہے۔ توحید نظری، توحید فی العقیدہ، توحید عملی، توحید فی عبادت، توحید کے جتنے پہلو ہیں یہ درمیانی 4 سال کی صورتوں میں ان کا تذکرہ ہے۔ اور ان دونوں ہی حصوں میں بنیادی اخلاقی تعلیمات کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ پہلے حصے میں جہاں یہ فرمایا گیا کہ وہ اس انذار آخرت کا معاملہ، وہاں ساتھ یہ بھی کہ جو آخرت کو نہیں مانتے، دیکھو ان کی سیرت و کردار جو ہے پھر نیچے چلی جاتی ہے، پاتال میں پہنچ جاتا ہے انسان۔ اور آیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ جو لوگ کہ اس جزا و سزا کو نہیں مانتے، تم دیکھ لو کہ ان کا کردار کیا ہے۔ یہی ہے، وہی لوگ ہیں کہ جو یتیموں کو دباتے ہیں، ان کا مال ہڑپ کرتے ہیں، جھڑکتے ہیں، اور مسکین مساکین کو، بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے کسی دوسرے کو بھی کہنے کو تیار نہیں، خود تو کیا کھلائیں گے۔ یہ کردار کی پستی۔ تو بنیادی انسانی اخلاقیات اور ایمان بالآخرہ، ایمان باللہ، توحید کے ساتھ یہ گویا کہ تقریباً 8 برس کی صورتوں کا کہ یہی مضامین ہے۔ کہیں اطیعون کا انداز نہیں ہے کہ میرا حکم مانو، میری اطاعت کرو۔ ہاں مکی دور کے آخری 4 سالوں میں پھر رسالت کا مضمون جو ہے وہ نکھر کر آیا ہے، لیکن سابقہ رسولوں کی داستانیں ہیں جو بتکرار اعادے کے ساتھ سنائی گئی ہیں تفصیل کے ساتھ۔ وہاں بھی آپ کو کہیں حضور کی طرف سے یہ مطالبہ اطیعون، میرا کہنا مانو، میری اطاعت کرو۔ یہ ہے در حقیقت اس پورے مکی دور کا جو قرآن مجید ہے جو نازل ہوا، اور اس میں حضور کی دعوت کا جو اصل صفحہ، جو اصل مضمون، اصل مرکز و محور جو ہے وہ یہ رہا۔ ہاں اس میں یقیناً جب رسالت کا معاملہ آتا ہے تو امپلائڈ ہے اطاعت۔ ظاہر بات ہے جو شخص رسول مان لے گا اب اس کو اطاعت کرنی پڑے گی، وہ امپلائڈ تو ہے، لیکن کہیں براہ راست آپ نے یہ مطالبہ کیا ہو کہ میرا حکم مانو، یہ میرے علم کی حد تک موجود نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ یہ جو امپلائڈ معاملہ ہے اس کے حوالے سے بھی اگر فرض کیجئے کوئی شخص کہتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی پاور پالیٹکس یا کوئی پاور سٹرگل مثبت تھی، تو میں اس میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم 4 باتیں بالکل واضح ہو جائیں۔ حضور نے کبھی یہ نہیں کہا یا کیا کہ غریبوں کو بھڑکایا ہوتا امیروں کے خلاف، غریبوں جمع ہو جاؤ اور ان امیروں سے چھین لو اپنے حقوق، کبھی یہ اپیل نہیں۔ یہ ضرور ہے سرمایہ داروں کی مذمت، مال کی محبت جو ہے اس کی مذمت، ان کے جو اخلاق رذیلہ تھے ان کا ذکر، یہ دوسری بات، لیکن یہ کہ دنیا بھر کے مزدوروں جمع ہو جاؤ اور ان سرمایہ داروں سے چھین لو، اس طرح کا کوئی بتائیے، اس طرح کا کوئی دعوت نہیں۔ اس طرح ایک طبقہ غلاموں کا تھا پسا ہوا، تو غلاموں کو کہیں منظم کر کے اور آزادی کی جدوجہد، یہ بھی آپ کو اس کے آثار نہیں مل سکتے۔ غلاموں کو بھی وہی دعوت ہے، وہی دعوت توحید ہے، وہی دعوت انذار ہے، جو دعوت کے آقاؤں کو دی جا رہی ہے، جو شرفاء کو دی جا رہی ہے، جو ایلیٹ کو دی جا رہی ہے، جو اشرافیہ طبقہ ہے اس کو دی جا رہی ہے، وہی غلاموں کو دی جا رہی ہے۔ ادھر سے بھی لوگ ایمان لا رہے ہیں، ادھر سے بھی لوگ ایمان لا رہے ہیں۔ اگر بلال آ گئے ہیں تو یہ نہیں کہا حضور نے کہ اچھا تم ایمان لے آئے بغاوت کر دو، نہیں، ایمان سے پہلے بھی غلام تھے، امیہ ابن خلف کے، امام لانے کے بعد بھی غلام ہیں، اور اس نے جس طرح ستایا ہے، جس طرح پرسیکیوشن کی ہے، جس طرح ٹارچر کیا، سب کو معلوم ہے۔ اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں جمع ہو جاؤ، جمع ہو کر جا کر اس امیہ ابن خلف کی گردن مروڑ دو اور اس کو بلال کو، تمہارا بھائی ہے، صاحب ایمان بھائی ہے، اسے بچ نہیں، اس کی وہ اپنی آزمائش میں سے گزر رہا ہے، جو سختیاں جھیل رہا ہے اس سے اس کا اپنا ایک مقام ہے جو اللہ کے ہاں بن رہا ہے۔ ہاں یہ کہ از خود حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جذبہ پیدا ہوا، انہوں نے منہ مانگے دام جو تھے امیہ بن خلف کو ادا کر دیے، بلال سے آزاد کر دیا، تو انہوں نے اپنے لیے بڑا اونچا مقام حاصل کر لیا۔ لیکن تحریک یہ نہیں تھی، یہ انداز نہیں تھا پاور سٹرگل کی جو دنیا میں معروف بنیادیں، ان میں سے کسی کا کوئی سراغ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، نہ یہ کہ غلاموں کو ابھارا گیا ہو، لڑا دے ممولے کو شہباز سے، ان غلاموں کو لڑا دو ان سے، نہیں، غربا کو اپیل کی گئی ہے اٹھو کھڑے ہو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو اور کاخے عمرا کے در و دیوار ہلا دو، کوئی بات نہیں۔ قرآن مجید کی ان پوری 32 سورتوں میں موجود نہیں۔ اسی طریقے سے رومی اور ایرانی استعمار، یہ جو آج ہم جانتے ہیں، آج تو خیر یو کے ورلڈ بینک اور IMF کا مالیاتی استعمار ہے جو دنیا کو اپنی گرفت میں کنٹرول میں لینے کے لیے کوشش کر رہا ہے، اور اس کا سیلاب ہے جو رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس سے پہلے وہ عیسائی اقوام، یورپ کی عیسائی اقوام کا استعمار تھا، انہوں نے آ کر ملکوں پر قبضہ کیے، اپنی حکومتیں بنائی، لیکن اس وقت بھی دو استعمار تھے کہ جو عین جزیرہ نما عرب کے سر پر موجود تھے، ایرانی امپیریلزم بھی تھا اور رومی امپیریلزم بھی تھا، اور یہ عرب علاقے تھے، عراق عرب جس کے اوپر کے قبضہ تھا تقریباً ایران کا، اور شام عرب یہ بھی عرب کا حصہ تھا جس پر قبضہ تھا رومیوں کا، بلکہ اس کے ساتھ ہی یمن پر بھی قبضہ تھا ایرانیوں کا، جو بہترین یوں سمجھیے کہ جزیرہ نما عرب میں جو بہترین زرخیز علاقہ تھا یمن کا، اس پر ان کا قبضہ تھا۔ چنانچہ آپ کو یاد ہوگا جب حضور کا نامہ مبارک گیا ہے کسریٰ کے نام، تو اس نے اپنے گورنر کو جو یمن میں گورنر تھا اس کو یہ حکم بھیجا کہ یہ کون گستاخ شخص ہے یہ محمد نامی جس نے یہ ماں بدولت کو اس طرح خطاب کیا اور یہ خط لکھا ہے، اسے گرفتار کر کے پیش کرو ہمارے۔ تو یمن کے گورنر کو اس نے، وہ ایرانی گورنر تھا وہ موجود، لیکن حضور نے یہ نہیں کہا کہ عربوں جمع ہو جاؤ اور اس استعمار کے خلاف جد و جہد کرو اور پاور اسٹرگل کے ذریعے سے ان سے آزادی حاصل کرو۔ حالانکہ یہ کام تو غلط نہ ہوتا اگر یہ کام بھی کیا جاتا، لیکن یہ منہاج محمدی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل بات جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کہ منہاج محمدی کیا ہے۔ منہاج محمدی یہ نہیں ہے کہ غریب اور امیر کی تقسیم کا شعور اجاگر کرو ٹکرا لو، یہ کہ غلاموں کو ان کے آقاؤں کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر دو، یا یہ کہ یہ جو استعمار تھا وقت کا اس کے خلاف کوئی جو ہے جد و جہد کی جائے۔ اسی طریقے سے اب حضور کی اور یوں سمجھیے کہ قریش کے سرداروں کی ایک کشاکش تو چل رہی تھی مکے میں، بار بار وفد آ رہے تھے، ان کے قریش کے وفد آتے تھے، ابو طالب کے پاس آئے، اور ایک آخری مرتبہ تو یہ ہوا کہ ابو طالب کی ہمت جواب دے گئی، اور حضور کو بلا کر انہوں نے یہ کہا کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو گے جس کو میں برداشت نہ کر سکوں، جس پر کہ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایک ہی دنیاوی اعتبار سے یہ ایک ہی سہارا تھا، ایک ہی پروٹیکشن تھی، چچا بنو ہاشم کے سردار ہیں، اور اس کے حوالے سے ان کی جو مجھے سپورٹ حاصل ہے، پروٹیکشن حاصل ہے، تو گویا کہ بنو ہاشم کی سپورٹ اور پروٹیکشن حاصل ہے۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ یہ سہارا بھی جا رہا ہے، اس آنکھوں میں آنسو تو آئے ہیں، لیکن یہ آپ نے فرمایا چچا جان اب تو یا یہ کام پورا ہو کر رہے گا اور یا میں اسی میں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گا۔ یہ ہے کشاکش تو تھی، لیکن یہ کہ آپ نے کبھی یہ نہیں کیا کہ وہ سرداران قریش جو تھے ان میں کچھ ظاہر باتیں چپکلیشیں تو ہوتی ہیں، مقابلے بھی ہوتے ہیں، مسابقتیں بھی ہوتی ہیں، آپس میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، چودھریوں کے آپس میں جھگڑے کہاں نہیں ہوتے، بنو ہاشم کی اور بنو امیہ کی جو ہے ایک مسابقت چلی آ رہی تھی، لیکن کسی بھی اس طرح کے معاملے سے کوئی دراڑ کہیں ڈال کر کچھ سرداروں کو ساتھ ملا کر متحدہ محاذ بنا کر اور باقی سرداروں کے خلاف جدوجہد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قطعاً اس کا کہیں کوئی شائبہ تک نہیں۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر جب مکے سے مایوس ہو کر آپ نے بعض دوسرے قبائل کا دورہ کیا تو ان میں سے بعض جگہ پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کہا گیا کہ اچھا ٹھیک ہے اب آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن اگر آپ کو کامیابی ہو جائے تو حکومت میں ہمارا یہ حصہ ہوگا، یہ چیزیں پہلے سے طے ہو جائے، آپ نے قتل نہیں۔ یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، جس کو چاہے وہ دے گا، میں ایسی کوئی کمٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سیدھی سیدھی بات ہے، مجھے اگر ماننا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو مانو، ایمان لاؤ، میرا ساتھ دو،
بس بات ختم ہو گئی. نتیجہ کیا نکلے گا یہ اللہ کو معلوم ہے. پھر اللہ کس کو منتخب کرتا ہے اپنے اس کو جو بھی نظام بنے گا اس کو چلانے کے لیے، یہ اس کا کام ہے. میں اس کے لیے کوئی پیش کی معاہدہ کسی کے ساتھ کرنے کو تیار نہیں. تو اس اعتبار سے جس سے ہم پاور سٹرگل کے عنوان سے دنیا میں خاص طور پر کوئی محاذ بنا کر اور یہ کہ کسی ایک کو دوسرے سے لڑا کر کوئی راستہ بنانا جو ہے، اس کا کوئی شائبہ حضور کی مکی زندگی میں دور دور تک نظر نہیں. اور اب اس کا نتیجہ جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یثرب میں جو بعد میں مدینہ منورہ بن گیا، جب حضور ہجرت فرما کر تشریف لے گیا، وہ پرانا نام تو یثرب تھا. یثرب میں جو تمکن حاصل ہوا ہے حضور کو، وہ خالص وہمی تھا، اقتصادی نہیں تھا. یہ نہیں تھا کہ حضور نے کوئی منصوبہ بندی کی ہو کہ یہ مکہ جو ہے یہ تو اب سازگار نہیں رہا میرے لیے، تو کسی طریقے سے میں کہیں اور جا کر جو ہے وہ اپنا کوئی مبلغ بھیجوں جاؤں. آپ نے جو ایک کوشش کی تھی اور وہ تھی طائف کی، اور وہ وہاں سے آپ کو خالی ہاتھ واپس آنا پڑا، مایوس ہو گئے. لیکن یہ جو مدینے میں ہوا یہ خالص وحی ہے، گاڈ گیون. اسی لیے جو الفاظ آتے ہیں سورہ حج میں، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، وہ لوگ کہ جنہیں اگر ہم تمکن عطا کر دیں زمین میں، یعنی تمہارا کام ہے دعوت دو، جد و جہد کرو، دعوت پیش کرو، لوگوں کو جمع کرو، اس کو جو بھی ان کی تربیت کرو، ان کا تزکیہ کرو، انہیں تیار کرو. لیکن باقی یہ کہ بالفعل کسی جگہ پر اس کام کا ہو جانا، یہ تو ہماری مشیت کے تحت ہوگا تو ہوگا. الذین ان مکناہم فی الارض، یعنی جس سال کے آپ طائف سے مایوس لوٹے ہیں اسی سال کچھ ہی عرصے کے بعد موسم حج آیا، اور اچانک رات کے وقت حضور جو ہے وہاں گھوم رہے تھے اپنی دعوت و تبلیغ کے ضمن میں کہ ایک وادی کے اندر، چھوٹی سی وادی، وہ وادی کی شکل میں بھی میں نے دیکھی ہوئی ہے. اب تو جو پہاڑ اسے علیحدہ کرتا تھا وادی مینا سے، وہ انہوں نے توڑ کے ختم کر دیا، برابر کر دیا، تو اب وہ حصہ ہے مینا ہی کا، ورنہ وہ عقبہ ان کی وادی علیحدہ ہے. ایک پہاڑ حائل تھا مینا کی وادی میں اور عقبہ کی وادی میں، اور وہاں ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے. اگر ان دنوں میں، اب کئی سال ہو گئے مجھے گئے ہوئے، کہیں اسے شہید نہ کر دیا ہو، اس لیے کہ سعودیوں کا اپنا ایک مزاج ہے، یہ آثار قدیمہ کو باقی نہیں رکھنا چاہتے. لیکن یہ کہ وہ مسجد ابھی تک جو تھی موجود تھی چند سال قبل تک، جہاں پر کہ بیعت عقبہ ہوئی، 2 بیعتیں ہوئی. لیکن اس سال جو ہے وہ صرف 6 افراد وہاں سے خضرت کے جمع تھے، وہاں پڑاؤ ڈالے بیٹھے ہوئے تھے. تو حضور نے ان سے جا کر اپنی دعوت پیش کی جیسے اوروں کے سامنے کرتے ہیں. انہوں نے کنگھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، اس لیے کہ وہ یہودیوں سے سن چکے تھے کہ ایک نبی کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے، نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم میں سے ہوگا، یہودی ہوگا. وہ منتظر تھے جب وہ آئے گا تو اس کے ساتھ ہو کر جب ہم جنگ کریں گے تم سے، اے اوس اور خزرج کے لوگوں، تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے، پھر ہم تم پر غالب آ جائیں گے. یہ باتیں ان کے کانوں میں پڑی ہوئی تھی. انہوں نے ایک دوسرے کو کنگھیوں سے دیکھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں یہی نبی ہے. تو اس سے پہلے کہ یہودی ان پر ایمان لائے تم ایمان لیا، وہ ایمان لیا. وہ گئے اور اگلے سال جو ہے وہ 12 افراد ہو گئے. انہوں نے 12 پرسن ٹو پرسن کو دعوت پیش کی، کچھ اور لوگوں کو اپنی بات پہنچائی، 12 ہو گئے. تو اسی جگہ پر پھر ملاقات ہوئی، وہی چھوٹی سی تنگ سی گھاٹی عقبہ کی، اور بیعت عقبہ اولیٰ ہو گئی. اب انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی آپ مقری دیجیے پڑھانے والا جو قرآن پڑھائے، اس لیے کہ ہم تو آئیں گے تو آپ سے پھر 1 سال بعد ملاقات ہوگی. اس زمانے میں کوئی سفر اتنے آسان تو نہیں تھے کہ چند گھنٹوں میں، بلکہ بائی ایئر جائیں تو آدھے گھنٹے میں، لیکن یہ کہ بائی روڈ بھی جائیں تو 4-5 گھنٹے کے اندر مکے سے مدینے پہنچ گئے، مدینے سے مکے آ گئے. لیکن یہ کہ اس زمانے میں وہ سفر جس قدر دشوار گزار تھا، اور پھر غارت گری ہوتی تھی، لوٹ مار ہوتی تھی، سفر کوئی آسان اور محفوظ تو تھا نہیں. وہ تو جو اشہر حرم تھے، حج کے مہینے، ان میں چونکہ کوئی عرب جو ہے وہ کوئی کسی کا خون بہانا جو ہے وہ بہت بڑا پاپ، بہت بڑا گناہ سمجھتا تھا، لہذا ان مہینوں میں آمد و رفت ہو جاتی تھی. تو آپ سے ہماری ملاقات تو اگلے سال ہوگی.
تو آپ اس عرصے میں ہمیں کوئی ایسا آدمی دیجیے کہ جو ہمیں قرآن پڑھائے. تو قرآن فاض بنامے من دیوانہ زدن، حضرت مصعب بن عمیر کو حضور نے حکم دیا مصعب جاؤ تم ان کے ساتھ. وہ گئے. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد حضور نے ایک اور معلم قرآن بھیج دیا، عبداللہ ابن ام مکتوم، نابینا صحابی رضی اللہ تعالی عنہما. ان کی جو کوشش تھی دعوت و تبلیغ تھی، تو اگلے سال 75 افراد آ گئے. انہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ کی اور قول و قرار ہوا، اور اس سے یہ کہ ہجرت کا راستہ کھل گیا. تو یہ کسی پلاننگ، حضور کی پلاننگ کس میں کوئی دخل نہیں. یہ خالصتاً بہبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دروازہ ہے جو کھول دیا گیا. مکے میں آپ داخل ہو کر اور پھر تمکن آپ کو وہاں حاصل ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے کہ اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے وہاں، جن کو کہا جائے گا سنز آف دی سوائل، جو اصل میں عربی قبیلے تھے، وہ 2 ہی تھے. باقی 3 قبیلے یہود کے تھے جو وہاں پر آ کر آباد ہوئے. ظاہر بات ہے یہودی جو ہے وہ عربی الاصل تو نہیں ہے، چاہے وہ بنو قینقاع تھے، بنو نذیر تھے یا بنو قریظہ تھے. یہ تو جب بھی آئے، کہیں آئے، فلسطین سے آئے، وہاں سے آ کے آباد ہو گئے. اگر سے کچھ پتہ نہیں تھا انہیں کب آئے کب نہیں آئے، تاریخ جو ہے اس کا ریکارڈ محفوظ نہیں تھا. لیکن بہرحال وہ اپنے آپ کو سنز آف دی سوائل قرار نہیں دے سکتے تھے. سنز آف دی سوائل، عرب کے اصل قبیلے اوس اور خزرج تھے، اس لیے کہ یہ یمن سے آ کر یہاں آباد ہوئے. لہذا ان کا جو بھی دبدبا تھا وہاں وہ اپنی جگہ تھا. اور ان کے اکثر و بیشتر جو سردار تھے وہ ایمان لے آئے حضور پر، تو گویا کہ تمکن حاصل ہو گیا. اس کے بعد جو دور شروع ہوا ہے مدنی دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حیات طیبہ کا، اس میں یقیناً پاور سٹرگل جو ہے وہ پورے زور اور شور کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہے. اس کی وجہ کیا تھی کہ اب جو غلبہ دین حق ہے اس کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ مکہ فتح کیا جائے. اس لیے کہ ام القریٰ تو وہ ہے، ام القریٰ قرآن مجید نے مکے کو قرار دیا ہے، اس پورے ملک، اس پورے علاقے کا مرکزی مقام. تو وہ تو ہے مکہ مکرمہ. چاہے کوئی فارمل حکومت جزیرہ نمایاں عرب میں موجود نہیں تھی، لیکن یہ کہ مکے کی حیثیت معنوی اعتبار سے پورے عرب کے صدر مقام کی تھی، پایہ تخت کی تھی. پھر وہاں قریش نے انہیں کہا ہے قرآن مجید نے ائمۃ الکفر فقاتلوا ائمۃ الکفر، سورہ توبہ میں. کفر کے امام تو وہ جو وہاں بیٹھے ہوئے. تو جب تک کہ وہاں غلبہ نہیں ہوتا دین کا، اس وقت تک ہوا کہ پورا جزیرہ نمایاں عرب جو ہے اس پر اللہ کے دین کا غلبہ نہیں ہوا. لہذا اب آپ کے اور قریش کے مابین جو ہے پورے یہ سمجھیے کہ 8 برس جو کشاکش رہی ہے، جن میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 6 مہینے ابتدائی جو ہیں ان کو تو نکال دیجئے کہ آپ نے مدینے میں اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے میں اس میں آپ نے کچھ کام کیے ہیں. 6 مہینے تک تو آپ نے وہ کام کیا، کنسالیڈیشن آف ہز پوزیشن ان مدینہ. لیکن اس کے بعد سے اور فتح مکہ تک یہ کشاکش ہے، اسے آپ کہہ سکتے ہیں پاور سٹرگل. لیکن اس پاور سٹرگل پر بھی یہ غور کر لیجیے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عرب کے دوسرے قبائل کو جمع کر کے متحدہ محاذ بنا کر قریش کے خلاف جنگ شروع کی. نہیں، اگر تو آپ پاور سٹرگل جس معنی میں آج متحدہ محاذ، سیاسی متحدہ محاذ بنا کر کے کبھی بے نظیر کے ساتھ ہو کر، کبھی کسی اور کے ساتھ ہو کر، اور جو بھی کوئی ان پاور ہے بس اس کے پاؤں ٹانگ گھسیٹنا اسی کو مقصود بنا لیا جائے، تو اس کے لیے تو کوئی دلیل جو ہے مدنی طور سے بھی نہیں مل سکتی. آپ نے کسی کے ساتھ اس طرح کا تعاون نہیں کیا، نہ کسی کا اس طرح کا تعاون حاصل کیا. حالانکہ قبائلی معاشرہ تھا، قبائلی معاشروں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف قبائلی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جو ہے شکایتیں، شکوے، جھگڑے اور پرانی جو ہے وہ جنگیں ان کے اثرات ہوتے ہیں. لیکن کبھی نہیں آپ نے اس بنیاد پر جو ہے دوسرے قبائل کو دعوت دی ہو کہ آؤ جوائن ہینڈز ود می، آؤ میرے ساتھ ہاتھ ملاؤ اور ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہم قریش کو ختم کر دیں. ختم نہیں، سب کے لیے دعوت ایمان تھی. البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ کی سٹرگل کا رخ جو ہے وہ قریش کی طرف تھا، اس لیے کہ جب تک مکہ فتح نہیں ہوتا، یہ بھی ایک بہت بڑا مغالطہ ہے بعض لوگوں کو ہو گیا ہے کہ مدینے میں پہلے ہی دن سے گویا کہ اسلامی ریاست قائم ہو گئی. یہ بڑا ایک یوں سمجھیے کہ بچگانہ سا خیال ہے. ہم اصطلاحات استعمال کرتے ہیں جدید اور منطبق کر دیتے ہیں ان کو اس وقت کے حالات پر، جبکہ یہ جدید ریاست کا ایک تصور ہے. اسٹیٹ اس کا اپنا ایک کونوٹیشن ہے اس لفظ کا.
یہ اسٹیٹ حقیقت میں قائم ہوئی ہے فتح مکہ کے بعد، پھر وہ ریاست تھی مکمل۔ اس سے پہلے تمکن تو حاصل ہو گیا، حضور کو ایک حیثیت وہاں حاصل ہو گئی، ایک دارالامن مسلمانوں کو میسر آ گیا، لیکن جسے ریاست کہتے ہیں وہ قائم نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو وہاں منافقین تھے وہ اپنے مقدمات یہودیوں کے ہاں لے جاتے تھے طے کرانے کے لیے علماء کے ہاں۔ کسی ریاست میں دو عدالتی نظام ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ پھر آپ کو معلوم ہے غزوہ احد کے اندر ایک تہائی نفری جو ہے عین حالت جنگ میں، جبکہ دشمن کے سامنے صف بندی ہو رہی ہے، اس وقت جو ہے وہ ساتھ چھوڑ کے چلی گئی۔ کیا کوئی حکومت اور ریاست جو ہے ایسے کسی فعل کو چھوڑ سکتی ہے کہ اس کے خلاف کوئی سرگرش نہ ہو، کوئی ان کے خلاف بات پرس نہ ہو، کوئی سزا نہ دی جائے؟ لیکن کوئی سزا نہیں دی جائے، اس لیے کہ ابھی وہ ریاست اپنے ہماگیر مفہوم کے ساتھ، جو آج کا مفہوم ہے ریاست کا اور اسٹیٹ کا، وہ قائم نہیں ہوئی۔ دوسرا بہت بڑا مغالطہ جو ہوتا ہے وہ میثاق مدینہ کے عنوان سے، کہ حضور نے تو مسلمانوں اور یہودیوں کو ملا کر ایک ملت قرار دے دیا تھا، ایک